Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are focusing on the skirmishes before Umratul Qada and the incident of Umratul Qada, which was an extension of Sulh Hudaybiyah. اور اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو میجر ایک چیز آ رہی ہے that is a new form of power جو کہ یہاں اللہ کے نبی exert کر رہے ہیں. We will go with the Anfal, Surah Anfal کی آیت 60 and 61. ہاں آپ کنٹینیو کریں یہاں سے نیکسٹ سلائڈ پہ. Okay. So what it says is that gather the power جو بھی آپ کے پاس ہے چاہے جو بھی سورت ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ نے اس کو اتارا اور یہ کیوں ضروری تھا اور آج یہ کس طرح سے it will be it is of very utmost importance کہ ہم اس کو سمجھیں. And then اللہ تعالیٰ next آیہ میں کہتے ہیں کہ and if they incline to peace then incline to it also and rely upon Allah. Indeed it is He who is having the knowing. پریویس پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے بدو ٹرائبس کے ساتھ you can change the slide. So it is the tribal structure, just we'll go through it. Offense is the best defense جو کہ ہم through out دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہی کام کر رہے ہیں. Then we will begin with expeditions اور کچھ ان میں سے ہیں جو کہ contested ہیں کہ وہ اسی سے پہلے ہوئے ہیں یا اس کے بعد ہوئے ہیں یعنی کہ عمرۃ القضاء سے پہلے ہوئے ہیں یا اس کے بعد ہوئے ہیں. Next. Then we have the outcome of those skirmishes. Then we have the compensatory pilgrimage اور پھر اس میں کچھ اور مزید چیزیں ہوتی ہیں سب کیٹیگریز آپ سمجھ لیں یا سب ہیڈنگس where Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم exert power, devotion and equality and expresses loyalty to God. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ڈسپلن کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کا ایفیکٹ قریش پر کیا آیا. اور پھر اللہ کے نبی کی حیات میں آخری جو اہلیہ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے یعنی کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. اور پھر ہمارے پاس ایک فیملی ڈسپیوٹ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا ہے چھوٹی سی سیدہ. تو پھر اس کے بعد کمپیریزن کریں گے دو طواف میں یعنی کہ یہ ایک سرکم ایمبولیشن ہوتا ہے جب عمرۃ القضاء کے موقع پہ اور ایک سرکم ایمبولیشن ہوتا ہے کانکویسٹ آف مکہ کے موقع پہ. تو اس میں دونوں میں کیا چیز سیم ہے یا کیا چیز ڈفر کر رہی ہے in terms of power dynamics and stuff. And then we have the references. Just begin. Okay, the tribal structure as you can see in the graphic کہ اس میں جو major thing تھا that was the missing of a centralized order. اگر ایک centralized order ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک برک بائی برک ایک چیز ایک برک دوسرے برک کے ساتھ بالکل جڑا رہے گا اور ایک یونٹی آئے گی ان کے رینک میں کسی بھی رینک میں whether it is the Muslim or non-Muslim کسی بھی سوسائٹی میں. اینڈ دین وی سی کہ ٹرائبل اسٹرکچر کو ہم دیکھیں تو یہاں یہ چیز خاص کر the Bedouin tribes جو کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں as we previously studied اس میں یہ چیز مسنگ تھی. کرنٹ ایگزامپل ہم دیکھیں تو we have the central governments and the ethnic groups جو کہ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں یعنی کہ پشتون یا بلوچ ٹرائبس میں دیکھیں یا کرڈز اور ٹرکش ٹرائبس مطلب کرڈش ٹرائبس اور ٹرکی میں دیکھیں یا ایون ایجپٹ اور سنائے میں دیکھیں تو یہ بھی ہے. اور میجر ہم دیکھیں اس کا کیا یہ کرنٹ پاور ڈائنامکس میں افیکٹو بھی ہوتے ہیں یا جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی معاملات کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. یس وی سی اٹ اینڈ ایگزامپل آف سعودی عربیہ جس میں ہویتت ٹرائب جو ہے انہوں نے نیوم میگا سٹی پروجیکٹ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا بیکاز اٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو دیئر ٹیریٹری تو انہوں نے اس پہ اچھی خاصی ریزسٹنس دکھائی تھی رائٹ. سو the central authority now uses different tactics to deal with them.
since that is not our topic, but we will see کہ یہ ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ایز وی پریویسلی اسٹڈیڈ، تو ان کو الگ الگ کر کے ڈیل کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ سو اور یہ بھی کہ اللہ کے نبی نے اگر ایک خرابی کر رہا ہے نا تو صرف ایک کو ہی ڈیل کر رہا ہے، باقی ساروں کو چھوڑ رہا ہے. اٹ will not only get you a moral ground, it will also make you um, enough inclined. آپ کو ایک اٹریکٹیو گراؤنڈ دیتا ہے تاکہ آپ باقیوں کو اپنی طرف انکلائن کر سکیں، جو کہ ہم اللہ کے نبی کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں. اسی کے ایفرٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی کے الائنسز بنے. بٹ وین وی سی دا کرنٹ اسٹرکچر، تو اس میں اگر ایک ٹرائب کے ایک حصے نے کوئی خراب کام کیا ہے تو بھگتنا ساروں کو ہے. دس از ون آف دا میجر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسنگ پوائنٹ ہے جو کہ آج کی گورنمنٹ، سینٹرل اتھارٹیز اس چیز کو نگلیکٹ کرتا ہے، اور اسی لیے وہ کبھی بھی موسٹ آف دی ٹائم وی سی کہ دے ڈونٹ ریئلی گیٹ دا سپورٹ آف دوز ایتھنک گروپس، پاکستان میں ہوں یا اس کے باہر ہوں. ہر دفعہ یہ ایک ٹسل رہتا ہے ان کے درمیان. So next, get to the next slide, please. Okay. Here we have generally like this is understandable کہ اگر میں خود کسی چیز کو شروع نہیں کر رہی نا تو پھر اپوزنگ پارٹی اس کو شروع کر رہا ہے، اس کو ڈیسائیڈ بھی کر رہا ہے، اس کو شیپ بھی کر رہا ہے، پھر اس کا آؤٹ کم بھی اسی کے اکارڈنگ ہی نکلے گا. دس ان ٹرمز آف وار اف یو سی اٹ، ہمارے پاس آتے ہیں جیسے اسرائیل اور حزب اللہ، لیبنن، اور اٹ از امریکہ اور عراق. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں خاص کر جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ایون پاکستان اگر منہ بچانے کی بھی بات نہ کرتا پچھلے ٹائم پہ، تو اٹ could be the other way around کہ مار کھاتا. بٹ whatever it was، اگر ہم دیکھیں اٹ واز ناٹ سو مچ offensive، لیکن تھوڑا سا جب اس نے ڈیفینس کیا تو ڈیفینس بھی اچھا خاصا کیا، تبھی اس کا جو ہے نا سارا بدل گیا تھا اسٹرکچر. اچھا، پروفیٹ علیہ السلام نے، ہم جب کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر آف دا کانفلکٹ کو اللہ کے نبی نے کنٹرول کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدوین ٹرائبس کو اللہ کے نبی نے اٹیک کرنے نہیں دیا. جب بھی کوئی پتہ چلا کہ ہاں یہ اوپر آ رہے ہیں یا پھر یہ کچھ پلان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہی انیشیٹو لیا. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. اچھا، اس میں اب کیا آتا ہے کہ اب جب آپ انیشیٹو لیتے ہو، you forces the opponent to play on your terms, right؟ جب آپ کھلی چھوٹ دیتے ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہو، like get me whatever the way you want. یہ ایک بیسک چیز ہے جو کہ it is very much understandable. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ موومنٹ کو جو اسٹرینتھ ہے یا موومنٹ کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بدر کے لیے نکلے یا بدر سے پہلے بھی نکلے تو مہاجرین خاص کر وہ تھے بدر سے پہلے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ آئدر انہوں نے وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ بھی آئے ہیں، بٹ دے ہیو یٹ دی ریگر، دے ہیو دا گٹس ٹو، پھر بھی آپ ایک مطلب ایک پوری سپر پاور کے طور پہ آپ اریبیا پہ رول کرتے ہو. مٹھی پر نوجوان ہے جو کہ آپ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. سو اٹ شوز دا اسٹرینتھ آف دا موومنٹ اٹ سیلف، کہ ہاؤ فار یو آر گوئنگ اینڈ ہاؤ وٹ اسٹریٹجی یو آر اپلائنگ ٹو ڈیمین اور ٹو ہیوملیٹ دا انیمی. ٹائمنگ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے when it comes to this part, right? Then we have the portion کہ اس کی وجہ سے افیکٹ کیا آتا ہے. ایک تو الائز جو ہے نا وہ آپ کیونکہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہو،
جو آپ سیکورٹی پرووائڈ کرو گے اینڈ دین یو ول بی سیکورنگ دا ٹریڈ روٹس، تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے بیکاز دیر ہول اکانومی از بیسڈ آن دا ٹریڈ روٹس اور مے بی دا پیسٹرلنگ اور مے بی جو بھی بدون ٹرائبس کا معاملہ تھا. تو جب آپ ان ڈٹرنس اپنا قائم کرتے ہو، جو کہ ہم نے دیکھا آیت میں آیا تھا رہابہ کا لفظ، تو اس سے کیا ہوگا کہ آن دی ادر ہینڈ یو آر کریٹنگ دی اپورچونیٹی فار دی ٹرائبس ٹو بی یور allies. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے انٹیلیجنس، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی موومنٹ میں، وہ گیدر کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کے نیٹ ورکس بھی بلڈ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں انٹیلیجنس بھی آپ گیدر کر پا رہے ہو اس انسٹنٹینیس موومنٹ کے لیے. یعنی کہ شارٹ ٹرم گین میں آپ کے پاس انٹیلیجنس آ رہی ہے، لانگ ٹرم گین میں آپ کے پاس الائنسز آ رہے ہیں اور آپ کے پاس نیٹ ورک بلڈ ہو رہا ہے سارا. رائٹ. So this is it, and then we will get to the next slide, which is about the expeditions. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد دات الرقہ ہوا. واٹ کے نزدیک واٹ از اے اورینٹلسٹ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر 4 ٹرائبس جو ہے نا اس پہ فوکس کیا ہے. 4 ٹرائبس کہہ لیں، 4 ایریاز کہہ لیں، وچ از، اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے جائیں نا بس دکھانے کے لیے، سلائیڈ نمبر 6 کے بعد. اوکے اوکے سوری، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا پڑا ہے لیکن اس کو دیکھیں. دس ہول ایریا از اباؤٹ، اللہ کے نبی، نجد ہے نا، تو نجد کئی ایریا ہے جو کہ اللہ کے نبی ڈیل کر رہے ہیں. ویدر اٹ از، جو سرکل بنائے ہوئے نا اس کے بالکل کارنر، راؤنڈ اراؤنڈ دا کارنر آپ دیکھیں کہ یہاں تک اس کا اسٹریچ بن رہا ہے. اٹ از تربہ، اٹ از حوازن جو کہ عشیرہ کے ساتھ ہے، اینڈ اٹ از بنو سلیم. فتح کے ساتھ بھی یہاں ایک ایریا آتا ہے، اللہ کے نبی یہاں بھی گئے. سو دیز آر 4 ایریاز جو کہ فرسٹ ٹرائب جو ہے نا، فرسٹ 4 جو ہے نا اس ایریا میں گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے. بنو سلیم از اوپر کی طرف، تربہ از نیچے تھوڑا سا ویسٹ ایسٹ کی طرف شاید، آئی ڈونٹ نو بٹ یا، اور حوازن بالکل نیچے. تو سرکولر فارم میں بھی اللہ کے نبی پھیلاؤ کرتے تھے. رائٹ، اٹ ایکسٹینڈز دا ریڈیس اٹ سیلف. دوبارہ آپ جائیں 6، نہیں اس سے بھی پہلے، یا سو اس میں ہم دیکھیں، یا یہ چاروں، جب چاروں ایکسپیڈیشنز جو ہے نا یہ شابان کو ہوئے تھے اور 7 ہجری میں ہوئے تھے. ہیبرڈ کے نزدیک یہ ہوئے ہیں دسمبر 628 آفٹر ہجرا میں. ویسے ان کی کرونالوجی جو ہے نا میں نے واقعی کے لحاظ سے لیا ہے، اور جو کنٹسٹڈ ہیں وہ امام اولاکی کے نزدیک وہ ہیں انکلوڈڈ اسی میں ہی، موتا کے نہیں ہیں، باقی کہتے ہیں کہ نہیں وہ موتا کے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دیز ایکسپیڈیشنز، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے 30 مسلمانوں کے ساتھ بھیجا تھا حوازن کی طرف. ٹھیک ہے. اور ایریا اگر اسپیسیفک کر کے دیکھیں تو وہ تربہ ایریا آتا ہے. اینڈ اور اس کی ایکسپلینیشن اگر ہم دیکھیں تو اٹ واز ناٹ سم میگنیفیسنٹ تھنگ، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہنچے تو انمی بھاگ چکا تھا. اور حوازن کے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، اٹ از ویری مچ ایکٹیو، اور ان کو پتہ لگ چکا تھا تو وہ بھاگ گئے تھے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے نبی، مطلب ہر دفعہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا آبجیکٹو جو ہے نا وہ اچیو کریں، یا ان ٹرمز آف ایکسپیڈیشن ہر دفعہ آپ کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پرزنرز لائیں، یعنی کہ غنیمہ آپ ایکوائر کریں. رادر اٹ کین بی کہ آپ ڈیٹرنس قائم کریں. ڈیٹرنس کین بی جسٹ بیکاز آف یور موومنٹ، جیسے کہ ہم نے زیادہ تر رقم میں پڑھا تھا. رائٹ.
اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا جو کہ ام، کر رہا تھا، کیا کہہ لیں، تنگ کر رہا تھا مسلمانوں کو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ ہم نا تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں اینڈ دین ول بی ڈیلنگ ود دیم. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا. وی کین ریلیٹ اٹ سم ہاؤ ود عہد ایز ویل، کہ وہ ایک چیز تھی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، یا پھر بہت محتاط رہتے تھے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو کہ اللہ کے نبی کے کسی بھی حکم کی حکم عدولی ہو یا پھر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے. حالانکہ اگر وہ جاتے بھی، آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ وڈ بی نقصان ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ جب جاتے تھے، کوئی اور صحابی تھے کسی اور ٹائم پہ، وی ہیو دس نریشن کہ انہوں نے ایک جب جو دشمن تھا وہ چلا گیا تھا تو انہوں نے دوسری ٹرائب کی طرف رخ کیا اینڈ دے گیدرڈ a lot of booty from there. رائٹ، یہ ایک چیز تھی. سو یہاں سے لیسن کیا ہے؟ اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ بوٹی، اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ غنیمہ، سم ٹائمز اٹ از جسٹ اباؤٹ یور مارچ. اور وہ آپ کے اپنے ساتھیوں کو افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. اس سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے سختی برداشت کرنے کی بھی، اور اپنے آپ کو ایک اسپرچولی رینیو کرنے کی بھی. دین وی ہیو ابو بکر جو کہ فزارہ ٹرائب کے پاس بھیجے گئے تھے. وہ کیوں بھیجے گئے تھے؟ بیکاز دے ور اوکے سوری، اٹ از نریٹڈ ان مسلم 1755. اور اس سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے دیٹ از اباؤٹ دا ڈپلومیٹک ایسٹ، ہاؤ موومنٹس اسپیشلی یوز دا ڈپلومیٹک ایسٹ. وہ کیسے؟ سلمہ ابن اقویٰ جو ہے نا، جو کہ پچھلے خیبر میں ہمیں ملا تھا اور اس سے پہلے بھی قرد میں ہمیں ملا تھا، وہ نریٹ کرتے ہیں کہ ہم فزارہ کے اگینسٹ گئے، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ کر رہے تھے ہمیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو ہمارے اوپر اپوائنٹ کیا تھا. تو راؤنڈ اباؤٹ جو بھی وہ ڈسٹینس بتاتے ہیں کہ اتنا ہم دور تھے اینیمی کے واٹر ٹینک سے، یعنی کہ جو بھی ان کے واٹر ایریاز ہیں ان سے ہم دور تھے، کہ ہم رک گئے وہاں، ٹہر گئے، رات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے اٹیک کیا فرام آل دا سائڈس دا واٹرنگ پلیسز. ٹھیک ہے. سم آف دی اینیمیز were killed and some were taken prisoners. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دیم were women and children. اور سوری، when they were attacking them، ٹھیک ہے، فزارہ کو جب اٹیک کر رہے تھے they were flying. flying یعنی کہ بہت تیز بھاگ رہے تھے. اور سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ نا بھاگ جائیں گے اور چڑھائی کر لیں گے، اس میں پہاڑوں پہ چڑھائی کر لیں گے. تو میں نے یہ کیا کہ تیر نکالا اور پھر اس کو پھینکا، تو وہ تیر جو ہے ان کے اور ماؤنٹینس کے بیچ میں گرا، جس کی وجہ سے ان کی موومنٹ جو ہے نا کائنڈ آف رک گئی. تو now see the intelligence and the تیزی کے ساتھ ان کا موو کرنا، اور تیزی کے ساتھ ان کا ڈیسیجن لینا اور اس پہ ایکٹ کرنا، اور کوئی پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کو سالو کرنا. رائٹ. کیونکہ آپ کو انیمی کو صرف the situation that he faced was کہ وہ پہنچے بھی نہ اور میں ان کو نقصان بھی نہ دوں. ٹھیک ہے، because women can be taken as prisoners اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. سو ان میں وہ رک گئے تھے. سو آئی براٹ دیم ڈرائیونگ دیم along، وہ واپس لے کے آئے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسی کام کی وجہ سے، جو بیسٹ آف دا موسٹ پریٹیسٹ آف دیم ایک میڈ گرل تھا، ان کو تحفے میں دیا. اور واپس جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اور پھر اللہ کے نبی نے ان سے وہ خاتون جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کیا، not for himself but for prisoners exchange deal. prisoners exchange deal with مکھنز جو کہ وہاں تھے کچھ. ہمیں پتہ ہے نا کہ whatever the case was حدیبیہ سے پہلے، مطلب ایک یہ بھی تھا نا کہ ہم یہاں
جو وہاں ہیں ہم وہ یہاں نہیں آ سکتے، رائٹ؟ یا پھر ایون جب لڑائی ہوئی تھی، جتنے بھی پیچھے آ رہے ہیں، سو دے مسٹ ہیو دا پرزنرز ود دیم. تو اللہ کے نبی نے یہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سلمہ بن اقوام نے اصرار بھی کیا کہ نہیں، I would be preserving it for myself. اور پھر تیسری دفعہ جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر انہوں نے دے دیا تھا. لیکن یہ چیز ایک چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کمیونٹی جو ہے نا از آلویز پریفریبل. اور دوسری بات یہ کہ موومنٹ خود اپنے اپنے بندوں سے کام لینا بھی جانتی ہے اور اپنے ایسٹ کو یوز کرنا بھی جانے. اٹ از ناٹ، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. مسلمان حکومتوں کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا کر رہے ہیں وہ؟ we all know it without an explanation required. سو دس از ون آف دا تھنگ جو کہ آج ہم دیکھیں کہ مسلمان پرزنرز کیا غیر مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسا قیدی نہیں ہے جس کے عوض وہ کئی مسلمان ایون فیمیل اگر ہیں تو ان کو رہا کریں. وی ڈونٹ سی اینی آف them doing this. Then we have Bashir ibn Sa'd versus he was sent towards the area of فدق سے، لیکن کیونکہ وہ جوس تھے اور وہاں اللہ کے نبی نے ٹریٹی کی ہوئی تھی خیبر کے بعد، تو مرہ ایک ٹرائب تھا جو کہ وہاں رہ رہا تھا اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی کی ٹریٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا، لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ اماؤنٹ میں تھے تو دے کائنڈ آف اوور ویلم دا مسلم آرمی. اور پھر جو لیڈر تھا وہ انجر بھی ہوا اور مسلمان بہت زیادہ کی تعداد میں شہید بھی ہوئے. بٹ اٹ گاٹ ڈسپرسڈ. اور اللہ کے نبی کو خبر پہنچی جب، تو انہوں نے اسی کے فوراً بعد ہی غالب ابن عبداللہ کو دوبارہ بھیجا تھا. بٹ ہیئر وی سی کہ جب فدق کو یہ آئے، ٹھیک ہے، بشیر جو ہیں بشیر ابن سعد فدق میں آئے اور انہوں نے یہاں ٹہراؤ کیا حتیٰ کہ یہ ہیل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اٹ از کہ جیوز ور مور اور لیس بلیویبل انف، ٹرسٹ وردی انف کہ اپنے ٹریٹی کے نا پابند ہیں. But unlike today, we see them to be totally the opposite. اب یہاں غالب ابن عبداللہ جب جاتے ہیں تو لمبا واقعہ ان کے ساتھ، so I will not be going into the details, much details، لیکن تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک مطلب جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک صاحب ملتے ہیں اسی قبیلے سے ہی، حارث ابن ملک، I do think. تو ان کو وہ ٹہراتے ہیں اپنے پاس، اور بٹ ہی ایکسپریسز دا انٹینشن کہ میں تو اسلام قبول کرنے کا قائل بھی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بٹ یو ول بی ٹیکن ایز کائنڈ آف قیدی نہیں، لیکن آپ کے اوپر ایک جانچ پر مطلب ایک بندہ ہم رکھیں گے ان کیس آف یو آر گیدرنگ انٹیلیجنس، تو پھر وہ ایک معاملہ نہ ہو. سو اٹ از دا پریکاشنری تھنگ جو کہ ہم نے آیت میں دیکھا. ٹھیک ہے، اینڈ دین وی ہیو جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے اس ٹرائب کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو وہاں ایک اور اسپائی بھیجتے ہیں، جندب. یہ تو نہیں. جندب کو جب وہ بھیجتے ہیں دے گیٹ ہی گاٹ شوٹ، کیونکہ انیمی کا جو ایک بندہ ہے وہ بھی پیٹرول کر رہا ہے اور انہوں نے ان کو دیکھا. ایک دفعہ انہوں نے مارا کہ شاید اگر کوئی ہے اسپائی ہے تو پھر دے شوڈ بیکاز دے ور آن الرٹ. پیچھے ہم نے دیکھا کہ بشیر ابن سعد گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہوا. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہلے، بیکاز ناؤ یو سی دا کیریکٹرسٹک فار اسپائی اینڈ دا ڈٹرمنیشن آف دا صحابہ ایز ویل، کہ وہ جو بھی کام ان کو لائک اٹینٹونیس، لیول آف اٹینٹیوٹی، کہ وہ نہیں ہل رہے، لیکن تیر نکالا اور دوسرا پھر اس نے لگا کے مطلب نکال کے لگایا تب بھی وہ لگا، وہ نہیں ہلے. پھر وہ کہتے ہیں ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی اس پیٹرول کی مطلب اس اسپائی کی، تو کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی انسان ہوتا نا تو یہ ہلتا، لیکن نہیں ہے. اور اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ صبح جب ہو تو پھر میری 2 تیریں جو ہیں نا یہ لے آنا. کہتا ٹھیک ہے. پھر وہ جاتے ہیں اور جندب از
kind of seeing them, اور جو بھی ڈیٹا وہ گیدر کرتے ہیں اینڈ دین دے ریٹرن. بٹ they somehow got caught with the enemy, اور وہ بہت ابھی بھی وہ بہت overwhelming اماؤنٹ میں ہوتے ہیں. So they keep running, right? مسلمان آرمی بھاگتی ہے. So when they keep running, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلڈ آتا ہے out of nowhere and they separate the Muslim army from the enemy, otherwise they would be caught. اور جندب کہتے ہیں کہ مجھے لائک there were no آثار of rain، کچھ بھی نہیں تھا، بادل بھی نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے، like there was nothing. And out of nowhere اللہ تعالیٰ نے فلڈ بھیجا. Now we have some explanation, some sense کہ وہ فلڈ کہاں سے آیا ہوگا. And then we know کہ وہ ایریا جو ہے نا وہ ماؤنٹینیس ہے. ٹھیک ہے. So here we learn the importance of taking precaution despite کہ آپ کس آپ کے پاس مسلمان آ رہا ہی نہیں آ رہا، ایکشن نہیں لے رہے، پریکاشن لے رہے ہیں. پریکاشن اٹ سیلف از اے ایکشن، لیکن ریئیکٹیو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، ان کو قتل نہیں کیا، کوئی ججمنٹ نہیں دی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ آگے جب آتا ہے، ناٹ ڈائریکٹلی لیکن ایک بہت ان پلیزنٹ ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے it remains a kind of a tragedy in Muslim history somehow or the other. But yeah، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب بن عبداللہ جو ہیں وہ ایک پریکاشن لیتے ہیں رادر کہ اس مسلمان کو جو کہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس کو قتل نہیں کرتے. تو یا نیکسٹ ون پلیز. I do think I should share the lessons of the second one. Second جو ہمارا غزوہ تھا بلکہ سریہ تھا، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم کسی کافر کو نا ویسے ہی نہیں اٹیک کر سکتے، رادر کہ ہم اس کو پہلے جو دعوت ہے وہ رکھیں، مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جزیے کے آفر کریں and then we got attack if they refuse both the options. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود پریمپٹیو اسٹرائک کری ہے، لائک پریمپٹیولی انہوں نے فزارہ نے باقاعدہ پریمپٹیولی اٹمپٹ کیا ہے کہ وہ جائیں گے اور اللہ کے نبی کے خلاف. ٹھیک ہے. It has a story as well, but that would get long. But shortly یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک ایکشن کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں ہم یہ دوسری بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی یعنی کہ سلمہ ابن اکوا کو پرائز باقاعدہ ملا. کس چیز کا پرائز؟ جو بھی انہوں نے پرفارمنس دکھائی تھی. سو ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہانرری جو بھی پرائزز ہوتے ہیں یا پھر میڈلز ہوتے ہیں یا نشان حیدر یا whatever they are, so it is kind of only natural کہ انسانوں کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو اپریشیشن ملے، اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا. So it is appreciating the performance of the military is kind of a preferred act. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پرزن آف وار ہوں تو پھر آپ چائلڈ کو اور مدر کو یا فادر کو، مدر کو موسٹلی اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے if they are وہ نابالغ ہیں. لیکن جب وہ نابالغ نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں سیپریٹڈ، جو کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کو جو میڈ ملا تھا ان کی اماں بھی اسی جنگ میں پکڑی گئی تھی and she was taken or given to another صحابی. Right? And then we learn کہ مسلمان آپس میں بھی گفٹس کا تبادلہ it is encouraged، جس کی وجہ سے compassion جو ہے نا وہ بڑھتا ہے. Anyways, then we begin or enter in the 8th year of Hijra، جس میں ہم 3 expeditions دیکھیں گے which are attached to it. ایک تو عبداللہ ابن رواحہ کا. اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ایکسپیڈیشن ہے نا عبداللہ ابن رواحہ جو کہ جیو تھا ایک خاص کر، یہ واقعے کے نزدیک نہیں ہے. اٹ از اکارڈنگ ٹو دا انسائکلوپیڈیا، سیرہ انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے. جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی یعنی کہ غزوہ امرۃ القضاء سے پہلے ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ فزارہ کے ساتھ مل کے کہا تھا کہ مسلمان جب خیبر میں ہیں ہم ان کو اٹیک کریں گے. پھر اللہ کے نبی نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تھے تو وہاں نہیں تھا. اور یہاں بھی فزارہ کا حسن ابن عینہ ابن حسن جو ہے وہ گیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اور اس نے جو بھی
جھوٹ بولا کہ میرے الائز جو ہے نا وہ آپ کے پاس یا میرے الائز آپ کے پاس مطلب جو بھی پراپرٹی ہے ان کی وہ مجھے دیں، بیکاز میں نے ایک نیوٹرل اسٹانس لیا ہے، لیکن ابھی کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اور اس کو خواب آتا ہے ویسے ایک ویلی کا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ملا ہے. تو پھر اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تمہیں خواب آیا نا تو اس ویلی کو جا کے لو. سو دس از کائنڈ آف کہ ان کا نیچر بھی ایسا ہے کہ چلو اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر میں اب ہٹ درم ہو کے یہ تو نہ کہوں نا کہ مجھے اب آپ نے جو جنگ لڑ کے یا جیسے بھی کر کے ایک بوٹی لے لی ہے اور میں پھر آؤں اور یہ کہوں نہیں. یو سی دا فالس کانفیڈنس دا ہیڈ، اور اتنا اپنے آپ کو صحیح کہہ کے پریزنٹ کرنا. سو دس از دا سائیکی. اور 30 آدمی جو تھے نا ان کو کہا، 30 یعنی کہ مسلمان تھے، اور ایز پر دا رپورٹ ان تیسوں کو یعنی کہ 30 آف دیم ہیڈ سواری. ٹھیک ہے. اور ان کے پیچھے جو یہ بندہ تھا اسیر اس کا گیس نام ہے، تو وہ لیڈر تھا. مانے نہ مانے جیسے تیسے کر کے وہ آ گیا. بٹ ہی گاٹ، ہاں اس کو یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی نو آپ کو بلا رہے ہیں جو بھی، کیونکہ آپ بھی جیو اور وہ بھی جیو، یعنی خیبر والے بھی جیو. تو آپ آ کے دیکھیں، دے ہیو نیو جو ایسا اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو رکھیں گے خیبر میں. تو اس کو پتا تو لگ گیا تھا راستے میں کہ یہ معاملہ ہے. سو اس نے ایک ٹرک چلائی، مطلب چال چلی. چال یہ تھی کہ ہر مسلمان جو، یعنی کہ ایک مسلمان کے پیچھے ایک جیو تھا. تو سارے جیو نے یعنی کہ ساروں نے پہلے تو ایک نے کوشش کری کہ آگے والا جو مسلمان تھا نا اس کو مارنے کی. تو اس طرح سے پھر سارے مسلمان اٹینٹو ہوئے اور سارے جیو بھی اٹینٹو ہوئے. تو انہوں نے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کری، لیکن مسلمانوں نے شاروں کو آلموسٹ ختم کیا. اینڈ دین وی ہیو جسٹ ون جو کہ سروائیو کر گیا اور وہ بھاگ گیا تھا. سو دس از دی ادر تھنگ. اینڈ دین وی ہیو نیکسٹ ٹو اٹ از غالب ابن عبداللہ ورسز بنو جہینہ، اور ٹرائب جو ان کا ایریا ہے وہ میرفا ہے. تو اس میں ایک بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہوتا ہے. 130 کی تعداد میں ہیں اور نائٹ ریڈ کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی باقی ڈیٹیلس ہیں مینشن ہے. بٹ آئی ول بی فوکسنگ آن دا نریشن جو کہ ان کے بارے میں آتا ہے. رائٹ. جسٹ لیٹ می فائنڈ اٹ آؤٹ. یا it is narrated on the authority of Osama ibn Zaid. میسنجر آف اللہ کہتے ہیں کہ میسنجر آف اللہ نے ہمیں بھیجا ایک جوہینہ کی طرف، اور آئی کاٹ ہولڈ آف اے مین. لیکن اس میں ایک ایکسپلینیشن ایک اور ایڈڈ ہے کہ جتنے بھی صحابی تھے نا تو ان کی آپس میں گروپنگز بنی ہوئی تھی، یعنی کہ دو دو صحابی دشمن کو ڈیل کر رہے تھے. اب ہوا کیا، جب ان کے سامنے ایک بندہ آیا تھا، مسلمانوں کو وہ بندہ جو ہے نا قتل کرنے یا ان کو ایزا پہنچانے میں کوئی دقت نہیں کر رہا. جب آرمی جو ہے نا اپوزنگ آرمی مسلمانوں کی طرف آنے لگتی تو سب سے پہلے ہوتا ہے اور مسلمانوں کو قتل بھی کرتا ہے، اور مطلب جو بھی بطور کافر لڑ رہا ہوتا ہے. اور جب مسلمان ریٹریٹ کرتے ہیں تو سب سے پیچھے ہوتا ہے. اور اسی طرح چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اور اسامہ ابن زید جو ہے نا ان کو غور کر رہے ہیں کہ یہ لائک دس از میں اس کو قتل کروں گا. اب وہ اور ایک انصاری صاحب ہوتے ہیں، ان دونوں کو یہ بندہ ملتا ہے. وہ جاتے ہیں اور جانے کے یعنی کہ جب تلوار اس پہ اٹھائی جاتی ہے تبھی وہ لائٹ کلمہ پڑتا ہے. جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو انصاری صاحبی جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں، لیکن اسامہ ابن زید جو ہے نا وہ اپنی تلوار چلا لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوا، اللہ کے نبی کو پہنچی خبر. تو
اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ کیا اس نے واقعی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور تب بھی آپ نے اس کو قتل کیا؟ تو اسامہ کہتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ اس نے پروفیشن یا اس نے کنفیشن کری تھی کلمے کی آؤٹ آف فیئر کہ وہ مجھے قتل نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے آبزرو کیا اور اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہل لا شقت عن قلبہ، like did you dare to tear his heart apart and see کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے، اور whether it is Syria, whether it is Iraq, whether it is پاکستان and افغانستان، کیا ہے یہ سارا؟ مسلمان ہی ہے نا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک رولنگ ملتی ہے کہ اخذو من ظاہر، اوپر اوپر جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، جو بندہ جو جیسے بھی کنفیس کر رہا ہے نا، وہ خود کنفیس کر رہا ہے، چاہے وہ کفر کنفیس کرے آپ کے سامنے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اسے ویسے ہی ڈیل کریں گے، لیکن جب وہ ایمان کنفیس کر رہا ہے تو پھر آپ اسے ویسے ہی ڈیل کریں گے، اور مسلمان کی بلڈ جو ہے نا وہ سیکرڈ ہے، آپ اس کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے رادر کہ اس کو لیں گے، رائٹ؟ سو اور اس میں اللہ کے نبی حدیث کے آخری پارٹ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ بات بار بار ریپیٹ کری کہ تم اس کا دل جو ہے نا وہ چیر پھاڑ دیتے اور پھر دیکھتے اور پھر کہتے۔ جو صحابی وہ نریٹ کرتے ہیں کہ میں اس کے بعد کبھی بھی آ، کسی کو قتل نہیں کروں گا حتیٰ کہ اس کا ایک ہیوی بیلی ہو، لیکن a person اس کے بعد کہتا ہے کہ did Allah not say this and fight them until there is no mischief and religion is wholly for Allah، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ we fought so there should be no mischief، لیکن جب آپ کسی مسلمان کو ہی قتل کریں گے یعنی کہ وہ سیکیورٹی جو ہے نا وہ آپ مس یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ مس چیف تبھی پریویل کرے گا، لائک آپ کا مارنا مس چیف نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یعنی کہ ایلیمینیشن آف دا مس چیف اس کا آبجیکٹیو ہے، لیکن واٹ ہیپنز وین دیٹ کلنگ اٹ سیلف بیکمز دا سورس آف مس چیف، لائک یہ باریکی جو ہے اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو نوٹس اٹ، تو یہ لائک وی آر سو مسنگ اٹ سو مچ۔ خیر وی ہیو دا نیکسٹ ون وچ از بشیر ابن سعد، ان کا یہ تیسرا ہے معاملہ جب وہ جا رہے ہیں، اور وہ بھی بنو غطفان کی طرف ہی مطلب گئے تھے۔ ہی ہیز 300 مسلمز، اور بوٹی بھی انہوں نے لی، لیکن دو بندے جو ہے نا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ آئے تھے مدینہ آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان پہ انہوں نے یعنی کہ اٹیک کیوں کیا؟ اٹ واز بیکاز the polytheists were planning an attack on outskirts of مدینہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کو جب نیوز پہنچی تو پھر انہوں نے یہ کمپینینز کو ڈسپیچ کرا تاکہ وہ انہیں انگیج کریں۔ صفی الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان شوال وہ نام دیتے ہیں، میں نے لکھا ہے 8 ہجری نا، 8 آفٹر ہجری، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ شوال کو ہوا ہے، یعنی کہ 7 ہجری میں ہوا ہے۔ لگتے ہیں ان شوال 7 after Hijra, Bashir ibn Sa'd Ansari marched towards Yemen, and Jabir at the head of 300 Muslim fighters to subdue the large mob of polytheists who gathered to raid the outskirts of Medina. اور شب خون انہوں نے مارا تھا، ٹھیک ہے، سوری شب خون نہیں مارا تھا، وہ نائٹ مارچ کیا تھا، اور دشمن بھاگ گیا،
لیکن اٹ واز کہ جو آئے تھے کیپچر ہوئے تھے they came to Medina and they gathered accepted Islam later. The next one, which are among the contested ones, I'll be just going through it. اس میں ایک جو چیز ہے نا، I'll focus on the lessons. اچھا، ایکسپیڈیشن آف عبداللہ ابن ابی حضرت کو ہم دیکھیں. انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے نا بہت ایک ہیوی اماؤنٹ کہی، اور ایک اسلمی ٹرائب تھے، I cannot recall which the tribe کون سا تھا، لیکن اس میں انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا اور بہت ہیوی اماؤنٹ تھی جس کا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اتنی مہر مطلب ایکسیپٹ کیا ہے. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سونے کا ربر بھی ہوتا نا، یعنی کہ ندی ہوتی، تو تب بھی تم اتنا مہر تم نے نہیں ایکسیپٹ کرنا تھا. اب اللہ کے نبی کو خبر پہنچی کہ بنو جشم جو ہے نا، بنو جشم کے اگینسٹ خبر اکٹھی کرنی تھی. تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا، اینڈ انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا اماؤنٹ لی تھی. ٹھیک ہے، بہت تھوڑے بندے جو ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ڈیل کیا، بیکاز لیڈر جو تھا نا خود باہر آیا ہوا تھا اور اس کو اس نے مارا تھا، بیکاز وین دا لیڈر از گون دا ہول آرمی اور دا ہول ٹرائب ڈسپرسز، رائٹ. تو پھر اچھا خاصا بوٹی جو ہے نا ان کو ملی ہوئی تھی. اور ایچ آف دیم گاٹ 13 کیملز، اور 13 کیملز کا اگر ہم آج بھی اس کو کیلکولیٹ کریں، دے گاٹ اے ویری ہینڈسم اماؤنٹ آف جو بھی منی کہہ لیں یا ریسورسز ملے، تو انہوں نے وہ مہر جو ہے نا وہ پے کیا ہوا تھا. اب لیسن کیا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ I will get to work and pay the مہر، اس میں کچھ مسئلہ نہ ہو، and like he did not got any عذر. لیکن what we do, you can yourself see it and observe it. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کام آسان کیا. Then we have the expedition of ابو قتادہ، جس میں ایک صحابی ہے محلم. ٹھیک ہے، it is very much unpleasant as well. سورہ نساء کے نمبر اگر 94 دیکھیں تو یہاں اللہ جو ہے نا قصاص کے رولنگز فرسٹ ٹائم ریویل کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قصاص کا معاملہ تو بدر کے ٹائم پر بھی ہوا تھا نا، جب حضرمی ایک بندہ تھا، حضرمی ٹرائب کا، عمیر ابن حضرمی آئی گیس تھا وہ، تو قریش کا بندہ تھا جو کہ مسلمانوں نے قتل کیا تھا، اور تب اللہ نے یہ آیت ریویل نہیں کی، لیکن یہاں ریویل کری. Anybody can guess why? Are you people sleeping? Anyways, نساء 94 اگر ہم دیکھیں تو it is about the قصاص. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جو خون بہا تھا یا خون کا معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، either it is کہ آپ اس کا خون بہا دیں، یا ایون غیر مسلم بھی لڑتے ہیں جن کے ساتھ ٹریٹی ہوتی ہے، اس میں بھی ایکسپلینیشن ہے کیا معاملہ کرنا ہے. جن کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہوتی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ڈیل کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو وی سی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ریئل ٹائم میں جو ایونٹس مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو وہاں ہی ڈیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل when I refer to بدر، وہاں اٹ واز اباؤٹ دا پروپگیشن تھنگ، کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا پروپگیٹ کر رہے ہیں، پروپگنڈا کر رہے تھے کہ آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ کا مورل گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ حرمت والے مہینوں میں مار رہے ہیں. سو اللہ نے وہاں ان کا جو پروپگنڈا تھا اس کو ایکسپوز کیا. یہاں جو بات تھی اٹ از اباؤٹ دا مسلم ایشو، اور ایٹ دا لارج بھی کہ باقی، کیونکہ اللہ کے نبی کا اینڈ ٹائم لائک
ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے نا. کانکویسٹ آف مکہ کے بعد آلموسٹ اٹ از ڈن. اور تبھی جو ہے نا فوج در فوج مسلمان ہوئے تھے. تو دا تھنگ از کہ جس ٹائم پہ جو ایونٹ آ رہا ہے اٹ از پریکٹیکل اگزامپل آف ریئلزم. یعنی کہ اسلام جو ہے نا بطور ایک پولیٹیکل فورس ہم اگر دیکھیں سو اٹ ڈیلز ود دا ریالٹی جو کہ وہاں اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہو رہا ہے, as we discussed in previous session as well. So it is another example to see and observe کہ یہ بھی we get the evidence of it. اس میں حذیفہ ابن سہمی جو ہیں ایز پر انور اولا کی ان کا کہنا ہے کہ just 1 minute. No, it is the previous. Okay, yeah. ان کے اصحاب کو نا خاص ہدایت کی گئی تھی کہ آپ اپنے لیڈر جو ہے نا ان کو فالو کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے پہنچنا تھا تو ان کے سب ٹرائب کہہ رہی ہوں لیڈرشپ کی ایک اور یعنی کہ گروہ بنا. اس گروہ کا ایک اور گروہ بنا جنہوں نے کہا کہ چلو ہم آگے جاتے ہیں, وی ول گیٹ موو فارورڈ. تو تب وی گیٹ ٹو سی کہ انہوں نے بنایا علقمہ بن مجزز جو تھا نا وہ انیمی کی طرف چلے گئے, پروسیڈ کیا. تو انہوں نے ایک حکم دیا اپنے جو بندے تھے ان کو. انہوں نے کہا کہ کلیکٹ کرو فائر جو ہے نا فائر وڈ وہ کلیکٹ کرو. تو صحابہ نے کلیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اب اسے جلاؤ. تو انہوں نے جلا دیا. انہوں نے کہا کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ. صحابہ were really getting into entering it کیونکہ ان کو تو اللہ کے نبی نے خود حکم دیا تھا کہ ڈو فالو یور لیڈر رائٹ. تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک پھر لائک سم آف دیم ہولڈیڈ دی ادر پرسن اینڈ ان کو روکا کہ رکو دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ غیر معروف میں یا برائی میں یا شر میں کسی کی بھی لیڈر اطاعت کرو گے. سبق کیا ملتا ہے کہ there is no obedience to creatures and disobedience to Lord, right. یعنی کہ کوئی بھی انسان ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ whether it is the parents, whether it is those in authority, اولو الامر جو ہیں اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کسی کے بھی بغیر کنڈیشن پر یعنی کہ مشروط ہے نا باقی تمام اطاعت مشروط ہیں. کس چیز پہ مشروط ہیں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کا جو بھی نہج ہے اس کے اگینسٹ نہ جائے. Right? So it is the last part, and then we will get to the outcome of these skirmishes. کہ کیا ہوا. The next slide. Yeah. مسلمان بطور ٹرسٹی ہی کام کرتے ہیں اور جو بھی اس ٹرسٹی کو اس میسج کے کیریئر کو لگتا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ فار دا میسج ٹو گیٹ ڈیلیورڈ یہ اسٹیپس ہیں تو پھر وہ اسٹیپس لیتا ہے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا اسٹیپس لیے وی جسٹ سو ان دا ایکسپیڈیشن. اب آؤٹ کم ان کا یہی تھا نا بٹ دا انٹینڈیڈ کہ سارے راستے جو ہیں نا وہ سیکیور ہوں اور مسلمان جو ہیں بیکاز آل آف دی ادر تھریٹس جو کہ ود ان دا مدینہ یا جیوز جو تھے وہ تو سائلنس ہو چکے تھے اور قریش کے ساتھ تو ٹریٹی تھی ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر. یہاں انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کری تھی رائٹ. وین دا پیسیجز آر سیکیور so you would have a more opportunity جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ آپ لوگوں کو انکلائن کرو. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں وزن ہو کہ ہاں یہ لاز ہیں, ان لاز کو فالو کرو گے تو سیکیورٹی آئے گی.
as we now see کہ ساحل جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیشہ اور میجرلی you should if you implement even any اگر آپ ریسرچ کرو اور اس پہ کوئی تحقیق انوینشن کرو سائنس کی یا اینی تھنگ جو کہ کوئی مسئلہ سالو کر رہا ہو تو ایونچولی لا جو ہے نا وہ پریویل ہوگا یا پولیٹیکل سسٹم آپ کا آ جائے گا. اٹ مے بی ناٹ ایزیلی کمپریہنڈیبل. مطلب یہ ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوگا کہ جب آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرو گے جب آپ لوگوں کو پرسو کرو گے آپ وہ پرسوڈ کیسے ہوں گے جب آپ ان کو اس کی یوٹیلٹی دکھاؤ گے اس لا کی تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اپلائی کریں گے نا اس کو پھر امبریس کریں گے کہ ہاں ایک اسپیکٹ میں یہ بہت کامیاب ہے تو اس کا مطلب دوسرے اسپیکٹ میں بھی ہوگا. سو اس طرح سے اٹ ول گیٹ پریویلڈ انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرو گے تو پھر آپ کو وہ ایڈوکیسی کا بھی موقع دیں گے. رائٹ. اسی طرح اگر راستے نہیں صحیح اور سیکیور نہیں ہیں تو پھر جو میسنجر جا رہا ہے پیغام لے کے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے which we see it happened. یا پھر آپ کا میسج جو ہے نا وہ خود بھی ڈیلیوٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو افیکٹ اس پہ آئے گا. سو اٹ از اباؤٹ کہ وین یو کریٹ دا سیف زونس اور ڈائلاگ تو the tribe could then consider it without any external pressure. رائٹ. پھر ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ فیو منتھس میں ہی روڈس آف عربیہ جو ہے وہ سارے سیف تھے اور مسلمان پریچرز جو ہیں تھرو آؤٹ دی عربیہ موو کر رہے تھے اور ہر جگہ یعنی کہ بارڈرز جو ہے ایکسٹینڈ ہو رہے تھے ان ڈفرینٹ ٹاؤنز اینڈ ٹرائبس اور ان کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے. اٹ شوز دا ریئلسٹک نیچر آف اسلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی از نیسیسری ٹو انشور دیٹ اینی ون ہو اڈاپٹیڈ اسلام was safe from internal persecution as well as external persecution. Internal persecution سے کیسے کہ ہاں ہماری طرف سے آپ کو کوئی اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ مسلمس were emerging society اور an emerging force تو ان سے بھی وہ ایک سیفٹی ملے گی اور ان کی قوت کی بنا پر باقی ٹرائب بھی ان پر اٹیک نہیں کریں گے کہ ان سے کیونکہ یہ ان کے الائے ہیں تو ان سے کوئی پنگا نہیں لینا کائنڈ آف رائٹ. So it is the second thing. Then we have the last thing which is the Muslim march to Makkah. You can turn the slide. Get me just 2 minutes, I'll be back. As we see کہ جب حدیبیہ ہوا تو اس میں who can recall حدیبیہ میں کیا کیا clauses تھے؟ Anyone here? People, what happened? کیا کسی کو یاد نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ کیا clauses تھے؟ صلح حدیبیہ میں بہت سے کلوزز تھے. آپ کون سا پوچھ رہی ہیں ویسے؟ جو اس میں یہ آگے تھا کہ جا اس سال کے وہ ہاں ہم، جو آگے جا کے ان سے کہ کنیکٹ مکہ ہوا. کے بعد ایک تو یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آئے گا تو واپس کر دیں گے، یہ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے. اس کے علاوہ یہ اس سال یہ حج نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے. مین تو یہی دو تھے اور ایک آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. اب آپ کس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جب آپ نے کہا کہ نا جو کہ ان کے الائنس ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں. ہاں ہاں فری ہے کہ جو کوئی الائنس بنانا چاہے جس کے ساتھ بھی وہ بنا بنانا لے. چاہتا ہے جی. ہاں جی اس میں جو مسلم مارچ ٹو مکہ کے ساتھ اٹیچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے، آپ پورے 1 سال بعد آئیں گے اور تب حج کریں گے. ٹھیک ہے. جی اٹ از دا کمپلیٹ کلاز. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کیونکہ اٹ واز آلموسٹ اے ایئر کمپلیٹڈ تو
اللہ کے نبی نے مسلمان جو ہیں نا، خواتین اور مرد، اور I cannot recall were there any children in it but not، لیکن مسلمان لیے حدیبیہ کے ٹائم میں بی 1400 there were right، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 600 اور ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 2000 دے آر، اور پھر ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو اب وہ آیت تھی نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، here you can get the sense of it۔ اللہ کے نبی نے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ صرف حج کرنے، پلگرمیج کرنے آئیں گے، آپ کوئی فورس نہیں لے کے آئیں گے، رائٹ؟ دیر وڈ بی نتھنگ دیٹ یو وڈ بی برنگنگ، یعنی کہ سورڈ وغیرہ یا کوئی بھی آرٹلری یا کوئی بھی ویپنری، لیکن اٹ ہیپنڈ کہ اللہ کے نبی نے ڈیفنس کے لیے اللہ کے نبی گیدرڈ آرٹلری، جو کہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر why it was so because they feared the Quraysh betrayal، اور اس میں قریش نے جب دیکھا، کیونکہ وہ راؤنڈ اباؤٹ 14 کلومیٹر اور 11 کلومیٹر دور تھے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیولری بھی ہے، یعنی کہ ہورسز بھی ہیں، سورڈز بھی ہیں، تو بندہ بھیجا مقراظ ابن حفص، وہ بھیجا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو یہ لائک یو میڈ ٹریٹی ود اس کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ بیکاز he was known for his character and his high nature of fulfilling the covenant and the treaty، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ like we cannot expect you to be doing that۔ اب دیکھیں کہ مسلمان کس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں، اور اسی کی بیسس پہ ہی وہ بندہ بھیج رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو ایسے نہیں جانتے، رائٹ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے، I'm not gonna attack you، they will be here at the entrance of مکہ، وہ اندر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں سے سوال لائک لیسن کیا ملتا ہے کہ شارٹ ٹرم کنسیشنز جو کہ ہم نے دیکھا حدیبیہ والا کین اوپن لانگ ٹرم ڈورز if they are backed by preparation کیا اللہ کے نبی نے ایکسپیڈیشنز کے اوپر سارا کام کیا، رائٹ؟ کہ الائنسز بھی بنائے، نیٹ ورک بھی اپنا اسٹرینتھن کیا، اور گروتھ جو تھی یعنی کہ موومنٹ کی گروتھ وہ بھی کرائی۔ سو it is not only about short term gains، it is about short term gains with preparation، تاکہ وہ لانگ ٹرم گین میں کنورٹ ہو سکے، رائٹ؟ Lesson number 2 is the movements grow when they systematically build moral credibility، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ٹائم پہ یا اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے بھی یہ معاملہ کیا، اور پوری کی پوری جو تھی the whole movement was known کہ like یہ نہیں کہ ہاں کوئی ایک گروہ ہو تو پھر دوسرا بندہ جو ہے نا ہم اس کو چھوڑتے ہیں because they might be untrustworthy، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہیں تو پھر یہ ساروں کے ساتھ یہ ٹھپا لگا کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ this shows the brick into brick nature، کہ وہ کس حد تک جڑے ہوتے ہیں، صرف ایک ریلیشن کی بیسس پہ نہیں، ان کے کیریکٹرسٹک کی بیسس پر بھی، ان کے کیریکٹر کی بیسس پر بھی، اور ان کے ٹریٹس کی بیسس پر بھی، رائٹ؟ اینڈ دین وی ہیو دا لاسٹ لیسن دیٹ از کہ آپ رسکس کے لیے نا پلان کرتے ہو، چاہے آپ ایک انڈیویجول ہو چاہے آپ موومنٹ ہو، یعنی کہ ایز اے گروپ بھی یو پلان فار دا رسک۔ سو اللہ کے نبی نے ٹریٹی وائلیٹ نہیں کری بائی preparing، پروفیٹ علیہ السلام ڈڈ ناٹ وائلیٹڈ دا ٹریٹی، کیونکہ انہوں نے تو انٹری کری ہی نہیں مکہ میں اس کے ساتھ، لیکن ہی planned فار اٹ، رائٹ؟ سو اٹ از ویری مچ امپورٹینٹ کہ اس آیت کو ہم پوری طرح سمجھیں۔ اینڈ ابھی بھی کرنٹلی when we repeatedly see the deceptive nature of یہود، لیکن جو انٹرمیڈری بن کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، ڈو دے ریئلی کم لیٹر کہ ہاں اگر
چلو انہوں نے اگر مخالفت کری تو پھر ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. nobody have the guts to do that. قطر کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، دونوں گھس جاتے ہیں بیچ میں، ایجپٹ ایون. لیکن جب انشور کرانے کی باری آتی ہے تو ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی چیز گرجی اور پھر وہ غائب ہو چکے ہوں. So it is important to internalize the problems, to learn that we are committing mistakes. اور اتنے blatant mistakes بالکل صریح حکم کے خلاف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. We can get to the next one. This is one of the most major part. کیا ہوا کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک تو یہ کرا تھا نا کہ ہم آئیں گے تو ہم 3 دن وہیں ٹھہریں گے. تو اب جب وہ آئے تو انہوں نے شہر جو ہے نا وہ خالی کرایا. ریسورسز ڈیفر کہ وہ خالی ہوا، کیا ہوا ان کے درمیان. تو یہ ان کی فریگمنٹیشن کا عالم دیکھیں یا رینکس کی اسکیٹرڈنس کا عالم دیکھیں کہ وہ ایک ڈیسیجن بھی نہیں صحیح طرح سے لے پا رہا ہے. ایک ڈیسیجن کیا کہ ہم شہر کے اندر رہیں گے، بھائی یہ میرا اپنا شہر ہے، میں یہاں رہ رہا ہوں، رہ رہی ہوں، مجھے پتا ہو نا کہ میں اس میں کس ٹائم رہنا میرا سیف ہوگا، سیف نہیں ہوگا. سو یہاں بھی وہ سپلٹڈ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں. So some of them are moving to the mountains, some of them are getting into the Dar al-Nadwa, some of them just roaming around. Lekin almost either they are on the mountains, either they are at their homes, or maybe they are in Dar al-Nadwa. Right? تو یہ ایک چیز. اور اب کچھ تھے انہوں نے تو آل ٹوگیدر اپنے جو ہے نا آنکھیں نیچے کریں کہ ہم نے تو انہیں دیکھنا ہی نہیں ہے، حسد کے مارے اور اپنی شرمندگی کے مارے. تو یہ انٹرنل اسپرٹ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ان میں ایک مورل کلیئرٹی ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ایک فورس کے طور پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ چیلنجز دیئر پرسٹیج ایز ویل. اور انہوں نے پھر ایک رومر بھی چلایا کہ چلو جی مسلمان مدینہ سے 7 سال بعد آ رہے ہیں تو ان کو ویک ہوں گے، وہ چل نہیں پائیں گے. اینڈ دین وی ہیو اس کے جواب میں اللہ آج تک بھی ایک سنت یا پھر ایک حج کا ایک پارٹ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اسی چیز کے جواب میں اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا تھا. اینی کین ریکال؟ ایگزیکٹ نام تو نہیں مجھے اس کا پتہ، لیکن ہاں تیز تیز چلتے ہیں. برسک واک کرتے ہیں. اٹ از کالڈ رمل. رمل، ہاں رمی میرے ذہن میں آ رہا تھا، رمل. اوکے. ہاں، رمی از وہ ایک اور ہے. رمی اور جمرات جو ہوتا ہے نا وہ پتھر کائنڈ آف ہے. لیکن یہ جو یہاں رمل ہے اٹ از برسک واک اینڈ دا فرسٹ تھری ٹرنز. جب کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو ان پہلے 3 اس میں کرتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں. اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائک 3 کونوں کے علاوہ جو اب آئی کینٹ ریکال what exact corner it is، لیکن ایک کونا ہے جو کہ ماؤنٹینز جو ہے نا اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، تو وہ کعبہ کے پیچھے تھا. تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس سائڈ، اس کونے سے اس کونے تک جاؤ گے نا، بیکاز یو آر بیہائنڈ دی کعبہ، تو یہاں سے آرام سے جاؤ. سو اٹ از ناٹ ویری مچ آف اے میٹر. لائک اللہ کے نبی ایز بھی دے رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. اٹ از سو مچ بیوٹیفل ٹو ہیو دس ایک ماڈریشن ہوتی ہے نا. تو یہ بات تھی. اب ان کا رومر جو تھا وہ تو غلط نکلا. پھر جب وہ انٹر ہو رہا ہے نا تو اللہ عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں انہوں نے کچھ اشعار کمپوز کیے تھے اور انہوں نے ایک بات بتائی تھی، مطلب وہ کہے تھے اشعار. I would not be reciting it لیکن اور یا خیر ترجمہ میں کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات پاک کے نام سے جس کے دین کے سوا کوئی دین نہیں، اس ذات اقدس کے نام سے سیدنا محمد جس کے رسول ہیں، اے کافروں کے بیٹوں نبی کا راستہ چھوڑ دو. آج آپ کے حکم کے مطابق ہم تمہیں ماریں گے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہم نے تمہیں ضرب لگائی تھی، تمہیں ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس سے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، ایسی ضرب جو دوست سے دوست کو بھلا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، یعنی کہ صحیفوں میں جو اس کے رسول پر پڑھے جاتے ہیں، کہ بہترین قتل وہ ہے جو اس کی راہ میں ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے اس فرمان پر یہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر یہ سن کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ الفاظ کہو جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وحدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو it is returning the praise, the credit, whole credit to Allah subhanahu wa ta'ala, right؟ اور اس کا ذکر ہمیں ترمیزی 2847 and نسائی 2876 میں ملتا ہے۔ اب پروفیٹ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس سے ان کا رومر جو ڈیفائی ہوا۔ اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ when you have the moral ground, then you have the ground to claim openly whatever you believe. اگر moral ground نہیں ہے نا تو anyone from any faith can challenge you any time، جو کہ ہم ابھی اسرائیل کا دیکھتے ہیں، نازی کا زمانہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ why؟ because that is against the very moral grounds، ہر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے۔ So when you have the moral grounds, then you will automatically have the moral confidence جو کہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ And بہت ایزی اور باریکیاں مطلب کوئی بڑی چیز نہیں لگتی، بٹ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ وہ ہر ایک کام میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو رکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر ادھر کچھ بھی نہ ہو، لائک آل دا وے دیٹ از دا مورل بیسز دیٹ they are holding on to۔ اور اس میں جب آپ دیکھیں کہ ایک رومر آپ کے خلاف پروپگیٹ کی جائے اور حقیقت جو ہے نا وہ آشکار ہو جائے اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہو، اور وہ انیمی جو کہ آپ کو 7 سال تک رو کے رکھا ہے، eventually you see that you have almost the psychologically you have overpowered them, most of them if not all۔ تو یہ مورل گراؤنڈ نہ صرف آپ کو اپنے اسٹینڈ پر قائم بھی رکھتی ہے، rather it will have the same effect or a greater effect on the enemy as well, right؟ Next one please۔ اچھا، اس میں جیسے ہم نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے پریکاشن لی، تو وہ 200 جو ہے نا 200 کمپینینز بطور گارڈ انہوں نے رکھے تھے، کہاں؟ ہورسز اور آرمز اور کیولری، جو کہ مسلمہ ابن کذاب، مسلمہ جو تھا، مسلمہ ابن محمد، مسلمہ ابن محمد، he is the sahabi who got killed who killed Ka'b al-Ashraf، وہی ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے یہاں ان کو یہ جات جو ہے نا ان پہ رکھا تھا تاکہ ان کی نگرانی کریں۔ That means that a deterrent force is non-negotiable when it comes to the precaution، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے جب سرکمامبولیشن بھی کی، یعنی کہ طواف بھی کیا اور صفا اور مروہ سعی بھی کری اور باقی سارے معاملات کرے، تو پھر عمرہ تو کمپلیٹ ہوا۔ جب عمرہ کمپلیٹ ہوا تو سوائپ کیے، یعنی کہ 200 جو صحابی باہر تھے ان کو اندر بھیجا تاکہ وہ بھی اپنا عمرہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں۔ اینڈ this got done۔ تو اس کے بعد there comes the turning point۔ What is the turning point؟ The turning point is کہ اللہ کے نبی جب انٹر ہوتے ہیں کعبہ میں later on، he ordered Bilal to step up on the Kaaba and call the adhan۔ وہ جگہ جہاں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، جہاں مسلمانوں کو آئے روز عذاب، سزائیں، ڈنڈے
what not and what not. सारी चीजें हो रही हैं. And there comes a day when they step up on the most sacred sanctuary है, वहां जाके वो अपना कलमा और अजान जो है ना बुलंद कर रहे हैं. Like, imagine how that would be a movement for the Muslims themselves and for the kuffar. तो जब भी उन आवाज उनकी आई अल्लाह अकबर की, कुरैश was shocked, ये क्या हुआ है. एंड देन सुहेल इब्न अमर जो है उसने अपना मुंह जो है ना वो छुपाया, और because their social order was just crumbled. अब करंटली हम देखें, एक पैरेलल मैंने सोचा कि दिस माइट एड सम वेट. फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स इन इंडिया जो है ना, वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को तो आपको पता है ना, एक एक वो है, क्लैश है या डिवाइड है, डिवीजन है. वहां से अगर आप देखें, whatever way they get, और वो करते हैं और उनको फोर्स थोड़ी सी हासिल होती है मुसलमानों को इंडिया में, एंड देन दे कम टू नॉर्थ इंडिया, और वहाँ वो पार्लियामेंट जो है उनका, जो भी है प्रेसिडेंशियल हाउस या जो भी, वहाँ वो एंटर हों और वहाँ वो अजान बुलंद करें without any persecution, without the fear of anything. How grand of an event it would be. Yeah, Muslims in USA or UK, नेसेट में या कांग्रेस में सारे मुसलमान हो और फिर यहाँ अजान दी जा रही हो. So it is just about the intensity of the thing. क्योंकि मुसलमान मक्का में भी persecute हो रहे हैं, तो यहाँ भी इंडिया में persecute हो रहे हैं. So it is more of a relatable example कि how grand of an event it would be, right? एक बात जो कि सोचने वाली है, और आप लोग बताएं कि अल्लाह के नबी ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों चूज किया था अजान देने के लिए. क्योंकि वो गुलाम थे इसलिए. उससे क्या होगा? सॉरी, ये इस वक्त नहीं हुआ था. बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अजान इस मौके पर नहीं दी थी. जब भी दिया था, क्यों दिया था? उनकी आवाज ऊंची थी बहुत ज्यादा. नहीं, उनको दिया इसलिए था क्योंकि ये अहदुन अहद उन्हीं की आवाज़ गूंजा करती थी पूरे मक्का में जिस वक्त उनको उबई बिन खलफ जो है टॉर्चर किया करता था. और वही अहदुन अहद, वही आवाज़ जो है अल्लाह ताला ने चूज़ की अपनी कॉल ऑफ प्रेयर देने के लिए. लेकिन ये मार्का इस वक्त नहीं हुआ था हरगिज़, ये फ़तह मक्का के दौरान हुआ था. Okay, thank you for your correction. It is about, as we see, it is about मुशरिक जो थे, that is about the social status, that is about the race, that is about the lineage. ठीक है. बिलाल एक तो है कि उनकी आवाज बहुत बहुत बुलंद और बहुत शार्प इसकी होती मेन थी. रीजन ये थी कि वो नस्ली तफाखुर जो था ना मक्का वालों का, उसको जो है वो करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए फिर बिलाल को ये कहा गया था. Yeah. Thank you. So eventually it created, or it only a few months later, Makkah opened its gates without a struggle, with an army of 10,000. अच्छा, अब हम देखें दोनों ग्रुप्स जो थे ना, मुहाजिरून भी और अंसार भी. मुहाजिरून हम देखें कि वो अपने क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे ना जो कि नौजवानी में या फिर चाइल्डहुड की सूरत में यहाँ से निकले होंगे जब वो चाइल्ड थे, माइनर थे. तो उनके लिए वो ऐसा मौका होगा कि वो अपने घरों को, गांव में अगर कोई मतलब शिफ्ट होके गांव से शहर और शहर से गांव अगर ये होता है ना, सो दे विल बी काइंड ऑफ, यू कैन इमेजिन कि दे आर रिटर्निंग टू देयर ओल्ड होम्स,
اور پھر اس کو دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں رہتے تھے اینڈ we used to do this and we used to do this. So it is kind of a nostalgic as well as a emotional renewal of it, right? اور مہاجرون they are انصار کو اگر ہم دیکھیں so they are touching and experiencing the city جو کہ جہاں پہلی دفعہ وہی آئی ہوئی تھی، رائٹ، وہاں ہی تھا نا، مکہ میں ہی. سو پرافٹ علیہ السلام rode his camel القصوى with the sacrificial animals جو بھی تھے، اور پھر اس کی طرف چلے گئے تھے. اچھا اوور آل اگر ہم دیکھیں what it was, can you do the next slide? It was kind of a re-expression of your loyalty to God. Like میں ویسے ہی جنگیں تو کر رہی ہوں نا، مطلب اللہ کے نبی انگیج ہیں ہر 4 ہفتے یا 6 ہفتے بعد. اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ وائی ہی از، وہ ہینڈ ڈٹرمائنڈ ہے کہ نہیں میں نے اسی سال ہی کرنا ہے. یا ایک تو ہے نا کہ آپ ایک چیز کو کریں، بٹ وائی ہی از ہی فوکسنگ اور کنسسٹنٹ اور انسسٹنگ بلکہ کہ میں نے اسی ٹائم ہی کرنا ہے. لائک 7th ہجرا چلے، مطلب 6th ایئر آف ہجرا میں چلے گئے، نہیں ہوا، اینڈ دین 8th ایئر آف ہجرا کے بگننگ میں ہی واپس آ رہے ہیں. وائی ڈیڈنٹ ہی ڈیلے اٹ اینڈ ڈو سم ادر اسٹف اینڈ دین بگن؟ وائی دس مومنٹ؟ اینی ون؟ Repeat the question again, please. I'll say it again. Why Prophet ﷺ chose to march to Mecca after a year? Why didn't he delay it? He could delay it. Why this moment? Why this year? کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور ان کو جو ہے پورا کرنا تھا، اور صلح حدیبیہ کے مطابق وہ اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ کی منشا ڈیفینیٹلی کہ ان کو 1 سال کے اندر ہی دوبارہ وہ عمرۃ القضاء کے لیے گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ ہے، اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جس کے لیے وہ بار بار جا رہے But ہیں it مکہ. could be earlier, it could be later. Why exactly صلح حدیبیہ میں بھی وہ پلگرمیج کرنے گئے تھے نا، تو اسی کا ہی کمپنسیشن ہے. بٹ وائی ایگزیکٹلی دیٹ مومنٹ؟ اس کی میں نے نیت سے نہیں گئے تھے تفسیر نا میں وہاں. سنا تھا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ یہی ریزن تھی. کچھ دنوں کو چینج کرتے تھے یہ لوگ، اور جو 1 سال بعد جو دن آ رہا تھا وہ ایگزیکٹ وہی تھا جو ایکچوئل تھا. کچھ اس طرح سے میں نے کہیں کہ سنا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. ٹھیک یہ ہے. کچھ دنوں کے ساتھ کچھ کرتے تھے قریش کے لوگ، کچھ دنوں کو شاید آگے پیچھے کرتے تھے، اور جو ایگزیکٹ دن تھا وہ وہ 1 تو سال تھا کے بعد آ رہا جب حرمت آپ والے، وسلم گئے تھے. ہاں حرمت والے مہینے آپ کہہ رہے ہوں گے، وہ معاملہ بھی ہے. یہ دنوں سے بھی کچھ کرتے تھے، ایک ہی دن میں نہیں کرتے تھے، کچھ چینج کرتے تھے دنوں کو. لیکن جو ایکچوئل جو دن تھا وہ اسی سال تھا جب آپ وسلم گئے تھے. تو آپ وسلم اس سے پہلے نہیں گئے، 1 سال پہلے. ایک مفسر نے اس چیز کی ایک ریزن یہ لکھی ہوئی تھی، باقی ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، آپ وسلم بیزی بھی ہو سکتے ہیں باقی چیزوں میں جس وجہ سے نہیں گئے، یا کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں آپ کے جو آپ نے پڑھی ہوں گی. نہیں میں نے پڑھی نہیں ہے، میں پوچھ رہی ہوں تاکہ ہم سوچیں، ہم اچھا، واقعی سوچیں. جو جو سیدھے جو سی جو میں نے پڑھی تھی اس میں ہوں، یہ تھا کہ یہ لوگ دنوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے تھے، یہ لوگ ہاں حج کے وہ دنوں کے بھی ہے. ساتھ. وہ جیسے جو تفاسیر لکھتے ہیں مفسرون، اس میں آیت کے کانٹیکس میں یہی جواب دیتے ہیں. لیکن اٹ از کہ دس کین بی این آنسر ایز ویل. جو آپ نے بتایا پولیٹیکلی ہم دیکھیں، اور تو کوئی بھی نہیں تھا نا جو ایک بگر پاور ہو، یا پھر ایک جس کو ٹیکل کرنا ضروری ہو اس ٹائم. اور یہ بھی کہ اللہ کے نبی یعنی کو پتا کیا تھا اٹ از پولیٹیکل سسٹم
کو اپلائی کرنے میں یعنی وہ اتنی پریفرنس اس کو دے رہے تھے کہ اس کو زیادہ پریفرنس دی انہوں نے اور اس کو ایک ساتھ ڈیلے کر کے بھی دیا. یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. آخری بات مجھے سمجھ نہیں آئی بٹ اٹ از یو ول if you observe the ascending order ٹھیک ہے جس آرڈر میں اللہ کے نبی پہلے یہ کام پھر یہ کام پھر یہ کام پھر یہ کام اور کچھ کام ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہیں. اف یو آبزرو دس یو ول ریئلائز کہ ایک پرنسپل ہم آگے پڑھیں گے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ اللہ کے نبی جب میجر کوئی ایونٹ لے رہے ہیں یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے it has its own repercussions, it has its own needs as well. necessity اس کی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نبی اس کو کرتے ہیں. اس پہ جی تو سوچیں. بالکل یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کام بھی وہ جس وقت بھی کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، منشا ہوتی ہے کہ اس اللہ کام تعالیٰ کو کی اس وقت مرضی ہونا ہوتی ہوتا ہے، ہے. بے شک ہوتی ہے. وی آر ناٹ questioning اللہ تعالیٰ کی مرضی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا necessity جو کہ مسلمان ڈمپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تو پھر میں نے نہیں کرنا. ابھی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے میں بس بیٹھوں گی اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں آیا مجھ پہ تو پھر میں تو کچھ نہیں کروں گی. We need to get out of this mentality and analyze and realize really کہ کون سا political necessity ہے جو کہ ابھی مجھے اس کام کو لینے پہ مجبور کر رہا ہے. رائٹ بہت ضروری نقطہ ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ is guiding his prophet. قرآن وہی ہے. It has not changed. Neither the power dynamics have changed. We must see this as well. Right? اور ہم دیکھیں they are not some exiled community. They are now an accepted community جو کہ اس سوسائٹی میں آ رہے ہیں. ہاں وہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ابھی بھی. We must see وہ توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، بتوں کو کچھ بھی نہیں کرا، کسی کے بلیف کو کچھ بھی نہیں کرا، کچھ کہا بھی نہیں. nothing. لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے غیر مسلموں پر؟ they are in awe and admiration کہ مسلمان آپس میں کس طرح محبت اور کمپیشن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ہیں بھی ہیلدی، کوئی افیکٹ بیڈ افیکٹ ان کا نہیں آیا، وہ ہیں بھی کریجیس، وہ ہیں بھی ایک خاص ان کا ویلر اور کریج کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ کے ہم نے کوٹس بھی دیکھے، مطلب پوئٹری جو تھی وہ بھی دیکھی. اٹ از ناٹ اے سنگل تھنگ، ملٹیپل افیکٹس ان پہ آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ایونچولی لیٹر آن بائی دی اینڈ تو نہیں ہے، آگے جب ہم جاتے ہیں وی سی میجر مسلم تو نہیں ہے، نان مسلم لیڈرز آر ایکسیپٹنگ اسلام. اور ان کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے پاس ایک اگلے مرحلے میں جو کہ کانکویسٹ آف مکہ ہے، وہاں ایک اور اسٹیج آتی ہے وچ از اباؤٹ دا ڈیٹرنٹ ایکول ڈیٹرنٹ فورس، اور وہ ان کے پاس کلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایونچولی اسٹیبلشمنٹ آف دا سسٹم کو، یعنی کہ اس کی پایہ تکمیل ہوتا ہے جیسے ہم کہیں. تو اٹ از کائنڈ آف سیکوینس. رائٹ، نیکسٹ کریے گا. اچھا، احزاب کی آیت نمبر 50 اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ اللہ کے نبی کے خاص کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں احزاب 50 let me take it out، تو وہاں 4 قسم کے نکاح جو ہیں نا ان کو کرتے ہیں. ایک وہ کہ جن کو مہر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک وہ کہ جن کو پرزنر آف وار کے طور پہ اللہ کے نبی نے دیا، اور ایک وہ کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہبہ کیا، اور ایک اور بھی ہے، اور جن کو ہبہ کیے نا ان کو بھی اللہ کے نبی نے پھر دیا ہوا تھا ڈاوری. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کہا کہ کیونکہ اب میں اگر خود پریزنٹ کر رہی ہوں اپنے آپ کو دین آئی ڈونٹ ریئلی ہیو ٹو گیو اٹ، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا معاملہ دیکھیں، ہی ڈیڈ پریزنٹڈ اینڈ ہی ڈیڈ آفرڈ، اور جو بھی ڈاوری تھی ان کو دی تھی. اب اس دوران اگر ہم دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے،
یعنی کہ صلح ٹرینچ کے بعد سے ہم دیکھیں تو 4 امہات المومنین ہیں اور یہ 5ویں ہیں. ٹھیک ہے. جویریہ، صفیہ جو بنو خیبر سے تھیں، بنو مستلق سے جویریہ تھیں، ماریہ تھیں جو کہ ہیراکلس نے بھیجا تھا. the fourth one I forget. He is the fifth one جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، میمونہ بنت الحارث حلالی. سو ام الفضل جو ہیں انہوں نے، ام الفضل ابن عباس جو ہیں ان کی مدر ہیں اور ان کی سسٹر ہے یعنی کہ میمونہ کی. تو ان کے ذریعے انہوں نے پیغام دیا. رپورٹ سم ادر رپورٹ سجیسٹ کہ اللہ کے نبی نے خود ان کو ایکسٹینڈ کیا. ایک جگہ یہ بھی آیا ہوا تھا کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو اللہ کے نبی کو پیغام دیا تھا. اور پھر کیونکہ ان کے 3 دن تو پورے ہو چکے تھے، اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں ادھر ہی نکاح کر کے ولیمہ کروں گا. تو پھر اللہ کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ wouldn't it be better کہ like it is an opportunity اللہ کے نبی کو کہ وہ اور تعلقات کو نا مضبوط کریں. تو وہ یہ یوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ wouldn't it be better کہ اگر ہم فوڈ شیئر کریں اور ادھر ہی میں کروں ولیمہ اپنا اور ساری چیزیں. اب یہ چیز کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے پہلے مورل گراؤنڈ اتنے اسٹرانگ کہ دے آر ان آ اینڈ ایڈمائریشن، اور ایک ان کا تو سارا معاملہ خراب ہو گیا غیر مسلموں کا. لیکن جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں، سو ایک بندہ ہی بھیجتے ہیں حویتب. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے نکل دیں کیونکہ آپ کے 3 دن پورے ہو چکے ہیں. انصار خاص کر سعد بن عبادہ وہ تو جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین آپ کا نہیں ہے، نہ ہی یہ ایریا آپ کا ہے، لائک اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ بلانگس ٹو یو. اللہ کے نبی کا ہے نا، سو بہت اسٹرانگ اور کریٹیکل ریمارکس دیتے ہیں. لیکن تب ہی اللہ کے نبی ان کو کول ڈاؤن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم چلے جائیں گے. اور پھر مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، کوئی 14 کلومیٹر دور ہے، صارف جگہ کا نام ہے، وہاں وہ ولیمہ کرتا ہے اپنا. اور میمونہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ وہ نکاح کر رہے ہیں نا. ابھی نکاح کے ٹائم پر ہی ان کو اپنا موت جو ہے نا اس کو یاد کرنا، اور کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مجھے یعنی کہ when I get died تو مجھے یہاں آ کے دفنائیں. Any one of us really can think of any bride or groom thinking of death وہ بھی نکاح والے دن. I haven't seen anyone crying out of it کہ ہاں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یا پھر میری موت ہو جائے اور پھر میں یہ خوشیاں منا رہی ہوں. تو پھر like it never happens, right? یہاں it is so much striking for me کہ this is something which cannot even touch our head, especially the women. اب دوسری چیز we see the purposes of marriage. اللہ کے نبی صرف اس کو ایک لگژری کے طور پہ یوز نہیں کر رہے یا ایک فرض کے طور پہ یوز نہیں کر رہے in the social terms, but he is using it as a means, as a tool of political struggle. وہ کیسے؟ جب آپ انٹر میرجز کرتے ہو یا سمپلی میرج کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فزارہ کے ٹرائب میں ایک نکاح کیا ہوا تھا. that was because of the same reason. اور ابن حسن کی بیٹی سے. تو یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹرگل میں جو آپ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ہولڈ ہو، یا جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسلام میں آئے، یا پھر تھوڑے آئے ہیں باقی بھی آ جائیں، آپ اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی کریٹ کرنے لگو اور اسلام کا میسج ان تک بھی پہنچے. سو اٹ از یوزڈ ایز اے مینس آلویز فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ. جب ہم لیڈرس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہی کرتے ہیں. آلسو اللہ کے نبی نے اتنے ٹرائبس کو، کیونکہ فیمیل والی سائڈ پر بھی یہ درس و تدریس والا کام کرنا تھا، یہ میسج پہنچانا تھا اور ان کو سمجھانا تھا. So it is all امہات المومنین played this role as well کہ وہ اپنے ٹرائبس کو ایٹ لیسٹ یہ جو ہے نا
ان پر ان کے لیے یہ بینیفٹ وہ لا رہے ہیں ضرور کہ ان کو اسلام کی تعلیمات سے بہراور کر رہے ہیں. The next one, please. Yeah, it is the quick one, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ام عمارہ کہہ رہی ہوں، عمارہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کی جو بیٹی ہیں، اللہ کے نبی جب یہاں سے نکل رہے تھے تو وہ آئے اور اللہ کے نبی کو پکارا، یا عم یا عم، تو انہوں نے جواب دیا. وہ ٹہرے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جعفر بھی تھے، اسامہ بھی تھے، اور اسامہ تھے، یہ زید، ان کے بابا زید تھے، I cannot recall, but yeah، ان دونوں میں سے ایک تھے. And then we have Ali as well. ان دونوں نے کہا کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لوں گا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لوں گا، تیسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لوں گا. ایچ آف them was competing کہ نہیں میں لوں گا. لیکن اللہ کے نبی نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیا، رائٹ. تو یہاں اور پھر ہر ایک کو ریمارکس بھی دیے. یو سی پروفیٹ علیہ السلام، پچھلے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور صحابی جو تھے پچھلے ایکسپیڈیشنز میں، انیس، I do think he was، ان کو لاٹھی دے رہے ہیں اور لاٹھی کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نشانی ہے، میں آپ کو جہاں مطلب حوض کوثر پہ اس کی وجہ سے پہچانوں گا. معاذ ابن جبل کو، یہی ون ڈفرینٹ صحابی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اوکیزنس پہ ڈفرینٹ نیم دے رہے ہیں. اب یہاں بھی اللہ کے نبی ہر انڈیویجول کو جو کہ ان کے ساتھ کنسرنڈ ہے ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں، رائٹ. جعفر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مطلب یو آر دا سیمنس، آپ کی جو، ہمیں پتہ ہے نا کہ واز سملر لکنگ، جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ شکل و صورت میں. علی کو اور اسامہ کو یا زید کو بھی اسی طرح کے کچھ ریمارکس دیتے ہیں. So the lesson we have is کہ silently we should be sponsoring a child، جو کہ ایک عام which can be an act of ایسا ایکٹ کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے اور ان کی رحمت میں انٹر کرائے. Because we have tons of maybe a lot of you would be doing it، لیکن اگر کسی نے نہیں کرا so they can have this intention کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ذرائع میں مہیا کرے، یہی ون کسی اور کو کنیکٹ کروا کے یہ کرائے. So this is a very important factor، خاص کر ابھی وار زونز میں ہم دیکھیں تو there are a lot of opportunities for us to grab، right. You must آخری کر دیں. یہاں میں نے چھوٹا سا ایک کمپیریزن کیا ہوا ہے. hope you will bear it. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خاص ایک وہ بھیجا تھا نا، حکم بھی آیا تھا کہ آپ یہ کریں، لیکن ایک ہیومنلی لیول پر، پولیٹیکل اور اسٹریٹجک لیول پر اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. وی ول ڈسکس دیٹ. اٹ از دا نیسیسٹی آف دا ڈیٹرنٹ فورس، جو کہ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ انڈر ٹریٹی ہیں یا وداؤٹ ٹریٹی ہیں، ان دونوں صورتوں میں الگ الگ کیسز بنیں گے، لیکن آپ نے دونوں صورتوں میں ڈیٹرنس فورس آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے اگر آپ کے دشمن کے پاس ہے، اور اگر آپ نے دشمن کو ہیوملیٹ کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ اینی فورس. انڈر ٹریٹی ہم دیکھیں کہ عمرۃ القضاء کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کرا. ایک تو یہ تھا کہ ہاں وہ کیولری اور باقی ساری چیزیں لائے، لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے رمل کا حکم دیا تھا، رائٹ. اور آبجیکٹو کیا ہے؟ اٹ از جسٹ ٹو بریک دا انیمیز ریزسٹینس، تاکہ وہ سر اٹھا نہ سکے. ٹھیک ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ وہ سر نہ اٹھائے، یہ نہیں کہ اس کو کرش کرنا ہے، اتنا کرش کرنا ہے کہ وہ اسلام بھی قبول نہ کرے. بیکاز آبجیکٹو از ناٹ ٹو انہیلیٹ دیم، ٹو ہیو اے جینوسائڈ ود دیم. اٹ از جسٹ کہ وہ اسلام کے مخالف میں نہ آئیں اور اسلام قبول کریں، تو better of a force it would be for them، better of a option.
اچھا دوسری چیز آپ کے پاس ایکویولنٹ فورس ہونی چاہیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر، ناٹ بائی دی اینڈ آف اٹ، لیکن جب یہ معاملہ آگے جاتا ہے، وی ہیو خالد، وی ہیو عمر، وی ہیو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ایونچولی وی سی اٹ از اکرما، اٹ از سہیل اینڈ اندر جو تیسرا ایک بڑا مطلب ہے پاورفل انفلوئنشل بندہ، وہ بھی اسلام، صفوان، یا I do think you can have the correction. I'm missing it. تو ان کی وجہ سے ایونچولی وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. Then we have a comparison between the two. Okay, so the weakness part. اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی جب ٹریول کر رہے تھے نا، یعنی کہ مائگریٹ کر رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے ڈر کا مظاہرہ کیا تھا. وہ کیا تھا؟ جب وہ آ رہے تھے نا، یعنی کہ قریش ایونچولی ریچ ٹو دا کیو، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ اف دے لک ایون a little below، یعنی کہ تھوڑا سا وہ نظریں اگر نیچے کریں گے تو پھر وہ ہمیں دیکھ لیں گے اللہ کے نبی. And now here we see they are here it is miswritten. It's not total victory, but it is kind of ان کے پاس enough of a relief ہے کہ وہ اس ڈر میں نہیں ہے. They can roam around the city freely without an execution as a free man. They can own that city کہ ہاں یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. Right? It is a kind of contrasting if you look at. اچھا دونوں طواف کا اگر ہم مشاہدہ کریں which is یعنی کہ circumambulation of conquest of مکہ اور circumambulation of عمرۃ القضاء، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میں وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں پیسفل انٹری کے ساتھ ود نو آرمز آلموسٹ، یا شیت میں ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایز کنکررز وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں امرۃ القضاء کے موقع پر کہ انہوں نے آئیڈلز جو تھے ان کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ وہ ابھی بھی وہاں ہیں، ابھی بھی وہاں تھے، لیکن کانکویسٹ آف مکہ کے طور پہ انہوں نے ان کو ہر آئیڈل کو گرا دیا تھا. اتھارٹی ہم دیکھیں کہ ڈومینین ابھی بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں دس ون would be، یعنی کہ دس ٹرائب would be following this command follow up، یا پھر یہ ٹرائب یہ کرے گا، یا پھر یہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کرے گا. وہ اپنا رول ابھی بھی نہیں ان پہ اپلائی کر سکتے، بٹ اٹ از کہ وہ کنٹینڈ ہے. ٹھیک ہے، enough free to be contained، یعنی کہ ان کے پاس اتنی فریڈم ہے کہ وہ اپنے ریلیجس پریکٹسز اوپنلی کر رہے ہیں. Here comes another point which is about gradualism، اور اسی پہ ہی ایک بہت بڑی ایک مس کمیونیکیشن کائنڈ آف آ جاتا ہے، یا لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک ہی ٹائم پہ تو اپلائی نہیں ہو سکتا نا، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ کریں گے، چاہے آپ کو 75 سال لگے سود کو ختم کرنے میں، لیکن ہم آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. رائٹ، اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تدرج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی 75 ایئرس لیں. اللہ کے نبی نے تو 23 ایئرس میں کر کے دکھایا تھا نا. وی ہیو کرنٹ ایگزامپلز ایز ویل، جس میں سیریا اور افغانستان کا معاملہ آتا ہے. سو دے آر ٹرائنگ اینڈ ڈوئنگ دا بیسٹ وٹ دے کین. اور یہ ایک چیز ہے، اف یو ہیو یور اون ریسرچ ایز ویل فردر، جو کہ اس میں کیا چیزیں آتی ہیں کیا نہیں آتی، بٹ جنرلی اسپیکنگ اٹ از اباؤٹ کہ آپ رش نہیں کرتے، اور آپ اپنے لیڈر کو بھی اس چیز پہ تان و طنز بھی نہیں کرتے کہ آپ کیوں یہ کام نہیں کر رہے. بیکاز جب کوئی بھی چیز ان کمپلائنس آ رہی ہے سچویشن کے لحاظ سے، وہ اس چیز کو اپلائی کر رہے ہیں یا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں پرنسپلی، یا انہیں اپلائی کرنا چاہیے. unlike the case of Pakistan. Generally those who say کہ ہاں ہم اسلامی حکومت so called قائم کر رہے ہیں، but you can see کہ انہوں نے بھی اگر یہ طریقہ اپلائی کیا ہے، so it is natural that they should be doing it. because ہم بھی دیکھتے ہیں کہ احکام جو ہے نا قرآن کے، وہ ایک دم سے نہیں آئے تھے اور ایک ہی رات میں نہیں آئے تھے. it was a whole 13 years، اور اس کے بعد پھر لیکن ابھی جب مدینہ آئے تو تب یہ ہوا تھا. تو اسکالرس ڈو کائنڈ آف انفر فرام اٹ کہ
یہاں سے ہم یہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا تدرج کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے یا امپلیمنٹ ہوتا ہے. ابھی بھی جب ہو تو پھر وہ تدرج کے ساتھ ہی ہوگا، وہ ایک دم سے نہیں ہو سکے گا. بیکاز اٹ از یو آر اپلائنگ اٹ ٹو ہیومنس اینڈ ہیومنس ہیو مائنڈس اینڈ مائنڈ سیٹس، تو اس کو بھی پھر سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اینڈ دین یو سی دا پیپل ایکسیپٹنگ اٹ، رائٹ. اچھا، آخری چیز جو کہ دعات یا کالرز یا لیڈرشپ اور اس کے سبجیکٹ کے اس میں آتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہاں آپ نے ہر سچویشن میں ریلیجن کو جو ہے نا کیوں یہاں ابھی کیوں نہیں اپلائی کیا، یہ کیوں نہیں اپلائی کیا. اٹ شوڈ آن دی ادر ہینڈ اٹ شوڈ بی کنٹینڈ اور کنسیڈرڈ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹائم لے ایز آئی پریویسلی سیڈ. سو اٹ از اباؤٹ دا تدرج بٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ the extended amount of duration کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو. سو یس دس واز اٹ. اس کے بعد ہمارے پاس اسلام آف خالد عمر اینڈ طلحہ آتے ہیں، جس پہ اللہ کے نبی نے دیا ہوا تھا. اٹ از از لنک ٹو کنکسٹ آف مکہ از ویل کہ تب انہوں نے ان سرداروں کو الگ الگ کام دیا ہوا تھا یا الگ الگ جو اتھارٹی تھی نا وہ باقاعدہ دیا. So yeah, and then we have the references. That's it. So the presentation تو ختم ہو گئی ہے. Yeah, I do think the same. ہاں اینڈ ہو گیا آپ کا؟ Yeah. ہاں میرا لیپ ٹاپ اسٹک ہو گیا تھا. چیز چل نہ چلے ٹھیک ہے.